رمضان کا استقبال۔ رمضان کا استقبال کس طرح کرے؟ مسنون ہے کہ 29 شعبان کو بعد نماز مغرب چاند دیکھا جائے۔ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے، اور اگر رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو دوسرے دن پھر چاند دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامت ہے، لہٰذا چاند کے ذریعہ ہمیں رمضان کی شروعات اور اختتام کا علم ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ جس طرح دنوں میں جمعے کا دن زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ اس کا ایک منٹ اور ایک لمحہ اللہ کی عبادت، تعریف اور بڑائی میں گزرے۔ اور اس مہینے کی شروعات رمضان کا چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاند ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل مستحب ہے، اور چاند دیکھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہیں سے رحمتوں برکتوں کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیچے ہم چاند دیکھنے کی دعا آپ کو پوری طریقے سے بتا دیں گے، جو چاند نکلنے پر پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ رمضان کا چاند نکلنے والا ہے، اس لیے اسے پڑھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا لازمی پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ، ہم پر اس چاند کو امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اس چیز کو توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو آپ پسند کرتے ہیں اور جس میں آپ کی رضا ہے۔ اے چاند، میرے اور تیرے رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا چاند جس روز دیکھا جائے، اسی دن سے تراویح کی نماز شروع کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے جانیے کہ گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور اس رمضان میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے۔ دونوں عبادتیں ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے۔ عام طور سے مسجد میں ایک حافظ امام پورا قرآن تراویح میں پڑھاتے ہیں، لیکن اس سال یا کسی مجبوری کے تحت اگر آپ کو تراویح گھر پر پڑھنی ہو تو آئیے اس کا طریقہ جان لیں۔ گھر پر تراویح کیسے پڑھیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے تو ماشاءاللہ وہ پورا قرآن تراویح میں پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے قرآن کی آخری 10 صورتیں تو ضرور یاد ہوگی، تو وہی 10 صورتیں پڑھا ہونے کے بعد الم تری کیف پڑھاتے ہیں۔ آخری 10 صورتیں الم تری کیف سے لے کر سورہ قل اعوذ برب الناس تک ہے۔ یہاں پر ہم گھر پر تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی نیت کرے، دل میں بھی اگر نیت کرے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ کافی ہے۔ ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں الم تری کیف سورہ پڑھ لے، اور دوسری رکعت میں لإلاف قریش کا سورہ پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں سورہ ارائیت الذی پڑھے، اور چوتھی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے۔ پانچویں رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ چھٹی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھے، اور 7ویں رکعت میں سورہ تبت یدا پڑھے، اور 8ویں رکعت میں قل هو اللہ پڑھے۔ 9ویں رکعت میں
قل اعوذ برب الفلق اور 10ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ یہ 10 رکعت ہو گئی۔ اسی طرح اگلی 10 رکعتیں انہی صورتوں کے ساتھ پوری کر لے۔ اب آتی ہے بات، اگر کسی کو پوری 10 صورتیں یاد نہیں ہوں تو کیا کریں؟ جتنی بھی صورتیں یاد ہوں پڑھ لے، بعد میں پھر انہی صورتوں کو اگلی رکعتوں میں دہرا دے۔ جیسے کہ آپ کو 4 صورتیں یاد ہے تو 4 صورتیں پہلے 4 رکعت میں پڑھ لے، اس کے بعد پھر انہی 4 صورتوں کو اگلے 4 رکعت میں پھر سے پڑھ لے۔ اسی طرح تراویح پوری کر لے۔ اگر ان 10 صورتوں کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور صورتیں آتی ہو تو بالکل آپ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ کیا گھر میں اکیلے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ اوپر جو طریقہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ گھر پر اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہوں۔ کیا تراویح میں 2 رکعت کی نیت کرنی ہے یا 4 کی بھی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح میں 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تھا پورا مکمل طریقہ تراویح کی نماز کا جو آپ گھر پر پڑھ سکتے ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ تراویح کی نماز قرآن شریف کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے پورا طریقہ جو آپ گھر پر پڑھ سکتے ہو وہ اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کے کوئی کویشچنس یا سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔